بلوچستان افیئرز کے ایڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ 26 اگست ڈاڈائے بلوچ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کا دن بلوچستان اور دنیا بھر میں بلوچوں نے اپنے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مسنگ میں CTT اہلکار فائرنگ سے زخمی، خضدار میں فائرنگ سے نوجوان قتل۔ 2 ستمبر کو بلوچ راجی راشون عطا اللہ مینگل کی دوسری برسی کوئٹہ میں منعقد کی جائے گی۔ یہ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال ہے۔ آج اگست کی 26 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شپوش بات خبریں تفصیل سے سنیے۔ ڈاڈائے بلوچ نواب اکبر خان بگٹی کی یوم شہادت پر صحبت پور میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ نمیران اکبر بگٹی کی 17ویں یوم شہادت کے موقع پر آج بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور دیگر پروگرام کے ذریعے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صحبت پور میں نمیران اکبر خان کی شہادت کے دن پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کے سبب شہر میں مکمل طور پر کاروباری سرگرمیاں ماند، جبکہ بینک اور مالیاتی ادارے بند رہے۔ نواب اکبر بگٹی کی شہادت کا زخم بلوچ قوم کبھی نہیں بولے گی، قاتلوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ نوابزادہ جمیل بگٹی۔ نمیران نواب اکبر بگٹی کے صاحبزادہ نوابزادہ جمیل اکبر بگٹی نے کہا ہے کہ نواب اکبر بگٹی کی شہادت کا زخم ہمیشہ قومی وجود کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ نواب صاحب کی شہادت نے قومی تحریک کو جلا بخشی ہے، جس کی روشنی میں آخری ہدف حاصل کیا جائے گا۔ 26 اگست 2006 کے دن جب نواب اکبر بگٹی کو نمیران کر کے ہم سے جدا کیا گیا، ہم ان کو کبھی بھولیں گے اور نہ ہی کبھی قاتلوں کو معاف کریں گے۔ نواب اکبر بگٹی 17 سال قبل ہم سے جدا ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور تا قیامت ان کی سوچ اور فکر زندہ رہے گی۔ انہوں نے کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر اور آمیر کے سامنے اپنے حق اور سچ پر مبنی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، اس لیے حق اور سچ کے میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بلوچ نوجوانوں کی جبری گمشدگی، سمیر رؤوف اور ہانی گل کا قتل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی ادارے تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو عالمی انسانی منشور کے مطابق سزا دیں۔ NDP۔ بلوچستان نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ڈپٹی آرگنائزر ڈاکٹر سلمان بلوچ نے کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ نام نہاد نو آبادیاتی صورتحال کے اختتام کے باوجود بلوچستان میں غلامی اور نو آبادیاتی اثرات ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ریاست کی جانب سے بلوچ نوجوانوں کو آئے روز جبری گمشدہ کرنا یا ان کو ٹارگٹ کلنگ، جعلی مقابلہ یا مسخ لاشوں کی صورت میں انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ صرف اسی اگست کے مہینے میں 30 سے زائد بلوچ نوجوانوں کو جبری طور پر گمشدگی کا شکار بنایا گیا ہے۔ ان میں اکثر وہ نوجوان ہیں جن کی عمریں 13 سال سے 22 سال تک ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حالیہ وفاق اور بلوچستان میں نگران سیٹ اپ لانے میں ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ موجودہ نگران سیٹ اپ کہیں سے بھی غیر جانبدار نہیں ہے، بلکہ اکثریت ان میں وہ لوگ ہیں جو کھل کر بلوچ مسئلہ، خصوصاً لاپتہ افراد کے مسئلے پر ہمیشہ جانبداری کا مظاہرہ کر کے ریاستی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی نزدیکی اور وفاداری عیاں کرتے آ رہے تھے۔ خضدار جالوان کمپلیکس کے قریب فائرنگ سے نوجوان ہلاک۔ اطلاعات کے مطابق جالوان کمپلیکس میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا، جس کا نام فقیر محمد عرف باب الجان، جو مقامی تاجر حاجی علی گوہر غلامانی کا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ لاش کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ مستونگ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے CTT اہلکار زخمی۔ ذرائع کے مطابق پننگ آباد میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے CTT اہلکار کو شدید زخمی کر دیا۔ اہلکار کو شدید زخمی حالت میں کوئٹہ طبی امداد کے لیے منتقل کیا گیا۔ زخمی اہلکار کی شناخت نادر کے نام سے ہوئی ہے۔ بارڈر سے منسلک کاروباری افراد کا اجلاس، کراسنگ پوائنٹس کا اضافہ، لینو لسٹنگ کا خاتمہ اور شناختی کارڈ پر آزاد کاروبار کا مطالبہ۔ جوسک کے ایک مقامی ہوٹل میں ایرانی بارڈر سے منسلک کاروباری حضرات کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈیزل کے کاروباری حضرات، ڈپو مالکان، حقد و تحریک بلوچستان، کیچ و بارڈر پر کاروبار کرنے والے گاڑی مالکان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں بارڈر کراسنگ پوائنٹس میں اضافہ، شناختی کارڈ کے ذریعے بغیر کسی لسٹنگ، لین ٹوکن، آزادانہ تجارت کی اجازت کے مطالبات پیش کیے گئے۔
کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان سول انجینئر حضرت عمر ناصر اسلام آباد میں مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے۔ شہر کی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA میں ملازم حضرت عمر ناصر آخری بار CDA اسلام آباد میں اپنے کام کی جگہ سے سفر کر رہے تھے، جس کے بعد ان کے متعلق کوئی معلومات دستیاب نہیں۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ لک پاس کے قریب پیک اپ گاڑی ٹائر پھٹنے کی وجہ سے الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو فوری طور پر نواب گوز بخش رئیسانی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات سے مذاکرات کے بعد ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال ختم کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مرداں ڈومکی کا گزشتہ روز ٹراما سینٹر کے ناخوشگوار واقعے کے تناظر میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کا نوٹس وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر نگراں صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی کی ینگ ڈاکٹرز سے بات چیت کے لیے سول اسپتال احمد، وائس چیئرمین ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر بہار شاہ اور MS سول اسپتال ڈاکٹر اسحاق پانی زئی کا صوبائی وزیر اطلاعات کی سول اسپتال احمد پر استقبال۔ اس موقع پر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ معاملے کا نوٹس لینے اور اس کے حل میں دلچسپی پر نگراں وزیر اعلیٰ کے شکر گزار ہیں۔ بعد ازاں YDA PMA پیرامیڈکس ایسوسی ایشن اور فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی لیڈرشپ کا فوری طور پر ایمرجنسی سروسز بحال کرنے کا اعلان۔ بلوچ طلباء کے لاپتہ ہونے کا سلسلہ بڑھ گیا۔ وجہ ڈیتھ اسکواڈ کی وفاقی کابینہ میں موجودگی ہے۔ BSO پجار۔ بلوچ طلباء اور بلوچ نوجوانوں کی ماورائے آئین لاپتہ ہونے کا سلسلہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ڈیتھ اسکواڈ کا وفاقی کابینہ میں موجودگی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے سینئر وائس چیئرمین باب الملک بلوچ MJ بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ محض ایک ہفتے میں درجنوں افراد کو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ماورائے آئین لاپتہ کیا گیا۔ دوسری جانب الیکٹرانک میڈیا سمیت تمام سیاسی جماعتوں کی خاموشی اس مسئلے کو بڑی الجھن کا شکار بنا رہی ہے۔ تعلیم اداروں سمیت ہاسٹلوں بازاروں میں بھی بلوچ طلباء کہیں محفوظ نہیں، جتنی بڑی سطح پر غیر قانونی اغوا کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف عدلیہ کی خاموشی عوام کو مزید مایوسی کی جانب دھکیل رہی ہے۔ خضدار کی تحصیل باغبانہ میں شاہراہ پر گرڑ اسٹیشن کے قریب موٹر سائیکل اور کار میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک، ایک زخمی ہو گیا۔ زخمی اور لاش کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شاہوانی قبائل نے خلجی قبائل کو 2 افراد کا قتل معاف کر دیا۔ چیف آف بیرک و شاہوانی قبیلے کے سربراہ نواب محمد خان شاہوانی، بلوچستان عام جرگے کے سربراہ لالا یوسف خلجی، نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر میر کبیر محمد شعیب، مفتی محمد احمد خان، مفتی محمد فاروق نے کہا ہے کہ بلوچستان سے قبائلی دشمنیوں کے خاتمے کے لیے پشتون اور بلوچ قبائل کے معتبرین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وڈ میں مینگل قبائل کے درمیان تصادم کو روکنے کے لیے قبائلی سطح پر کوششیں کی گئیں جو کامیاب نہ ہو سکیں۔ اب ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ کسی بھی بڑی خونی تصادم سے بچا جا سکے۔ شاہوانی اور خلجی قبائل کے درمیان 2 افراد کے قتل کا پرامن تصفیہ احسن اقدام ہے۔ سردار عطا اللہ مینگل نے فرسودہ قبائلی نظام کے خاتمے کے لیے عملی جدوجہد کی۔ BNP بلوچستان نیشنل پارٹی کے اعلامیہ اور بیانات کے مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام عظیم بلوچ قومی راشون سردار عطا اللہ خان مینگل کی دوسری برسی کے سلسلے میں 2 ستمبر کو کوئٹہ ہاکی گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان جلسہ عام منعقد کیا جائے گا۔ منعقد ہونے والے جلسے عام کو کامیاب بنانے اور عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں کوئٹہ کے مختلف علاقوں جتک آباد، لوڈ کاریز، کچلا، اکثریہ، مل کالونی، جنہ ٹاؤن، اسمنگلی روڈ، اسمال آباد، ایئرپورٹ روڈ اور ملک فقیر محمد روڈ میں منعقدہ کارنر میٹنگز، عوامی اجتماعات اور پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کے اجلاس منعقد کیے گئے اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان اپیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان اپیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ روس کی نجی ملیشیا کے ویگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوژن کے تباہ شدہ طیارے کے بلیک باکسز اور لاشیں مل گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی تفتیش کاروں نے اعلان کیا ہے کہ طیارے کے 2 بلیک باکسز اور ہلاک ہونے والے 10 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں۔ روسی تحقیقاتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ طیارہ حادثے کے مقام سے 10 افراد کی لاشیں ملی ہیں جن کی شناخت کے لیے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔
खबर एजेंसी के मुताबिक वेगनर ग्रुप के सरबराह योगेनी प्रिगोजिन बुध को रूस में तैयार हादसे में हलाक हो गए थे। इससे कबल अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने इल्ज़ाम आयद किया था कि रूस ने वेगनर के सरबराह का तैयारा धमाके से गिरा दिया है। याद रहे कि 2 रोज़ कबल रूस में तैयारे के हादसे में रूसी निजी मलेशिया वेगनर ग्रुप के सरबराह योगेनी प्रिगोजिन समेत 10 अफराद हलाक हो गए थे। रूसी हुक्काम के मुताबिक तैयारा मास्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था और मास्को के करीब ही हादसा पेश आया जिसमें तमाम अफराद हलाक हो गए थे। चंद्रयान ने चांद के कुतुब जुनूबी में अपना सर्च मिशन शुरू कर दिया। भारत के खलाई तहकीकाती रोबोट की चांद पर लैंडिंग के बाद इस रोबोट ने चांद के कुतुब जुनूबी में अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का चांद पर भेजा गया रोबोट चंद्रयान 3 गैर दरियाफ्त शुदा कुतुब जुनूबी के करीब नीचे उतारा था। ज़मीन से भेजे गए किसी साइंसी मिशन की चांद के इस हिस्से में पहली लैंडिंग है। मोबाइल रोबोट प्रज्ञान गाड़ी से कुछ घंटों के बाद उतर गया। अमेरिका में जदीद फौजी तैयारा गिरकर तबाह होने से पायलट हलाक हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज का F-18 तैयारा सान डियागो में मेरीन कोर एयर स्टेशन के करीब गिरकर तबाह हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारा अमेरिकी बहरिया के ज़ेर इस्तेमाल और मामूल की परवाज़ पर था। अमेरिकी इंतज़ामिया ने तैयार हादसे पर अफसोस का इज़हार करते हुए हलाक पायलट के ख़ानदान से अफसोस का इज़हार किया है और बताया है कि तैयार हादसे में ग्राउंड पर किसी किस्म का प्रॉपर्टी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारा गिरने की वजूहत जानने के लिए हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। आप YouTube पर उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शब 10 बजे और Facebook पर 10:30 बजे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये थे अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे उमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब-ओ-शब।